آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، باقی ساری مخلوقات پابند ہیں، اور یہ آزادی اس کی موت تک ہے، پھر یہ سلب ہو جائے گی، باقی کائنات ختم کر دی جائے گی، انسان باقی رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ موت تک جو تمہیں ہم نے مہلت دی ہے، تو جو مرضی چاہے آپ لوگ کرو، جیسا چاہو ویسا کرو، ابھی رکاوٹ کوئی نہیں، ابھی پکڑ دھکڑ کوئی نہیں، ابھی جزا سزا کا نظام کوئی نہیں، ابھی مہلت ہے۔ لیکن یہ بات تم سارے اچھی طرح سمجھو کہ اللہ صحیح راہ پر چلنے والوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور جو غلط راہوں پر بھٹک گئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، کون صحیح راہ پر چل پڑا یہ بھی اس کے سامنے، کون غلط راہوں پر ہے یہ بھی اس کے سامنے، اور یہ بہت تھوڑی سی مہلت ہے جس کے بعد لامحدود زندگی کی ابتدا ہونے والی ہے۔ دنیا انسانی کا سب سے اہم اور سنگین مسئلہ یہ ہے کہ یہ موت کے بعد آنے والی جو خوفناک سزا ہے اس سے بچ جائیں، اور جو عالی شان زندگی کے درجات ہیں ان تک یہ پہنچ جائیں۔ یہ زبردست مسئلہ ہے اور سب سے بڑی، سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، دور ہو جاتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ ان پر بھوک ڈالے گا دوزخیوں پر، تو یلقى علیہم من الجوع ما یعدل ما هم فیہ من العذاب، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بھی چھوٹی ہے، کون سی ہوتی ہے، جتنا جلنے کا عذاب ہے اتنی بھوک کا عذاب ہوگا کہ اندر میں اٹھ رہی ہوگی، ما یعدل ما هم فیہ من العذاب۔ اور جلنے کا عذاب یہ ہے کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم میں کوئی شگاف پڑ جائے، اس میں سے جو آگ نکلے گی وہ ساری کائنات کو جلا کے ختم کر دے گی۔ ایک دفعہ جبریل آئے حضور کی خدمت میں، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے، تو اس کو دیکھ کر میں سہ نہیں سکا، میں تو ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا ان عقلی، بتاؤ تو صحیح وہ ہے کیسے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ وقد علیہا 1000 عام، پہلے 1000 سال تو جلایا اللہ نے تو وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلایا وہ سیاہ کالی رات بن گئی۔ دوزخ کی آگ کالی ہے، کالی، سرخ نہیں، اب سفید نہیں، سرخی میں کچھ نظر آ جاتا ہے، سفید آگ تو سب کچھ نظر آتا ہے، سیاہ، بالکل سیاہ۔ پھر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر اس میں سے ایک پتھر دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو ساری دنیا کے پہاڑ پگھل کر سیاہ پانی بن جائیں گے، اور یہ جو انسان ہیں جہنمی مرد اور عورتیں، یہ ان پتھروں کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے،
آپ اندازہ فرمائیں، ہمالیہ پہاڑ میں نے دیکھا ہے اس طرح کہ ہم بنگلہ دیش جا رہے تھے تو اس زمانے میں کھٹمنڈو سے ڈھاکہ PIA کی فلائٹ چلتی تھی، تو ہم جہاز میں بیٹھے تھے تو پائلٹ نے اعلان کیا کہ آج لوگوں کی خوش قسمتی ہے، آج مطلع صاف ہے، بادل نہیں ہیں اور ہمالیہ پہاڑ صاف نظر آ رہا ہے، اور یہ پورے سال میں کوئی 2-4 دفعہ ایسا ہوتا ہے، ورنہ وہ ہر وقت ڈھکا رہتا ہے بادلوں میں۔ تو میں اس طرف بیٹھا تھا سیدھے ہاتھ والی سیٹوں پر، الٹے ہاتھ کی طرف ہمالیہ پہاڑ آ رہا تھا، تو ہم سب بھاگے ادھر ان کھڑکیوں کی طرف۔ میرے ایک ساتھی تھے مولوی صاحب، کہنے کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ تو ہم نے وہ اللہ کی قدرت کا شاہکار دیکھا، ہمالیہ پہاڑ، کہ وہ جس رب کے کیل اتنے بڑے بڑے ہوں وہ رب کتنا بڑا ہوگا۔ والجبال اوتادا، تمہارا اللہ وہ ہے جس نے پہاڑوں کو کیل بنا کے گاڑ دیا۔ تو بالکل آپ یقین مانے حیرت گم، یا اللہ کیا تیری کاریگری، کیا تیری صنعت، کیا تیری تخلیق۔ ایک دنیا میں پتھر نہیں تھا اور اللہ نے اتنا بڑا پہاڑ بنایا۔ تو اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساری دنیا کے پہاڑ اکٹھے کر دیے جائیں تو اس کے اوپر دوزخ کا پتھر رکھا جائے تو وہ پگھل کے سیاہ پانی بن جائے گا۔ گوشت کا کیا حال ہوگا جو اس میں جل رہا ہوگا۔ ہم تو بڑے نادان لوگ ہیں، دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن چاہیے، کولر چاہیے، برف چاہیے، پنکھا چاہیے۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ تو پہلے سوچنا تھا۔ ٹیکسلا کی ناہموار زمین میں گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، جائیداد چاہیے، کاروبار چاہیے۔ جنت کی ہمیشہ کی سرسبز سرزمین میں یہ تو گھر چاہیے، ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیں گے تو آگ کا عذاب ہے، آگ۔ پھر ایک سأرهقه صعودا، ہم انہیں چڑھائیں گے صعود پر۔ صعود کیا ہے؟ ایک پہاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو چڑھاؤ، تو ان کی گردن میں توق ڈال کر فرشتے کہیں گے چڑھو۔ جب ایسے پاؤں رکھیں گے تو ان کا سارا پاؤں پگھل جائے گا اس کی حرارت کی وجہ سے، تو پاؤں سے پیچھے ڈالیں۔ پھر فرشتے ماریں گے چڑھو، پھر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ سارا پگھل جائے گا، پھر پیچھے ڈالیں، زمین چڑھا جاتا وہ کہیں گے، تو فرشتے ان کو توق سے پکڑ کر گھسیٹ کر اوپر لے جائیں گے، اور یہ ان پتھروں سے ٹکراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کی ساری بوٹی پگھل جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے، پھر پگھل جاتی ہے، پھر جڑ جاتی ہے۔ اس طرح یہ چڑھیں گے، اور یہ چڑھائی 70 سال ہوگی، 70 سال۔ اوپر جا کر ان کو چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ لڑکتے ہوئے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، آگ میں پگھلتے ہوئے، جڑتے ہوئے، پگھلتے ہوئے، جڑتے ہوئے جب نیچے جا کر گریں گے تو آگے بڑے بڑے خوفناک اشتہا بیٹھیں گے، وہ ایسا منہ پھیلائیں گے اور سارے کو اپنے منہ میں لے کر اس طرح چبائیں گے جیسے کتا ہڈی چبا کے پھینک دیتا ہے۔ ان کا سے چبا کے یوں پھینک دیں گے، موت پھر بھی نہیں آئے گی، پھر جڑ جائیں گے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آگ کا عذاب، اس کے برابر ہوگا بھوک کا عذاب۔ اتنی ہی بھوک اندر لگ رہی ہوگی۔ تو یہاں تو ہم نے روٹی کھائی، بھوک دور ہو گئی، نہ بھی کھائی تو بھوکے بھی سو جایا کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ تو یہ وقتی ضرورتیں اور وہ ابدی ضرورتیں، تو جب یہ بے قرار ہوں گے تو خود کھانا مانگیں گے، تو کہا جائے گا لیس لہم طعام الا من ضریع، کانٹوں کے سوا کھانا کوئی نہیں، منہ میں ڈالیں گے تو حلق میں چبھ جائیں گے، اس طرح نکل نہیں سکیں گے، تو سانس بند ہو رہا ہے، موت نہیں آ رہی، اور وہ آر پار ہو رہے ہیں اور نکل نہیں رہے، تب کہیں گے پانی دے دو، پانی سے لقمہ نیچے چلا جائے
وہ پانی لایا جائے گا تو یسقا من ماء صدید، پانی کیا ہوگا؟ پیپ کو کھولا کر، پیپ جو زخم سے نکلی ہے یہ لوہے کے پیالوں میں ڈال کر دی جائے گی، جب وہ ہاتھ میں رکھیں گے تو اس کی بھاپ سے سارے چہرے کی کھال ادھر کر پیالے میں گر جائے گی، ایسے کھال نہیں آ جائے گی، لیکن وہ اتنے مجبور ہوں گے کہ انہیں پینا پڑے گا، اور پی لے تو وہ نوالا بھی اندر جائے گا اور اندر کی آنتیں میدا کٹ کٹ کے پخانے کے راستے سے باہر نکل جائے گا۔ فرشتہ آئے گا یوں سورا گند اٹھا کے پھر اس کے منہ میں یوں ڈالے گا، وہ اندر جا کے پھر سارا فٹ ہو جائے گا۔ یہ آزادی جب ختم ہوگی تو جس نے اس کا غلط استعمال کیا ہوگا یہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جو مر چکے ہیں، اور ہوگا ہمیشہ کے لیے جب قیامت کا خوفناک دن سامنے آئے گا اور اللہ کا کہیں گے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین کی جماعت ایک طرف ہو جائے، جنہوں نے اس کامیابی کا صحیح استعمال کیا ہوگا اور اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق چلایا اور ڈھالا ہوگا، ان کے لیے موت سے ہی نظام جدا ہو جائے گا۔ موت سے کیا ہوگا؟ مجھے اچانک بڑے عرصے بعد حدیث یاد آئی، اسرائیل آئیں گے 4 فرشتوں کے ساتھ، 4، 2 ہاتھ دبائیں گے، 2 پاؤں دبائیں گے۔ آپ کو پتا ہے دبانے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، تو جب جان نکلتی ہے تو رگ رگ سے نکلتی ہے تو اس کا درد ہوتا ہے، تو فرشتے دبا رہے ہیں، پاؤں بھی ہاتھ سے، اور ساتھ ملک الموت کہہ رہے ہیں ایتھا النفس الحمیدہ، اے پاک نیک بخت روح، کانت فی الجسد الحمید، جو نیک پاک گھر میں رہتی تھی، جسم جو اچھے وجود میں رہتی تھی، اخرجی، باہر آ جاؤ، باہر، امتحان پورا، کہاں جانا ہے؟ وہ ابشری، تو تجھے بشارت ہو، کس چیز کی؟ بروح وریحان ورب راض عنک غیر غضبان، تجھے بشارت ہو کہ تیرے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار ہو چکا ہے، خوشبوؤں کا نظام تیرے لیے بن چکا ہے، اور اللہ تجھ پہ راضی ہو کر تیرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، نیچے تو لوگ روتے ہیں، اوپر خوشی ہوتی، تو جبریل آئے، یا رسول اللہ کون فوت ہوا ہے؟ کون فوت ہوا ہے؟ آپ نے کہا پتہ نہیں، جو کیا مسجد میں تھے، کیا ہوا؟ کہا آسمان کے سارے فرشتوں میں خوشیاں مچی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، 7 آسمان کے فرشتے استبشر بہ اہل السماء واہتز لہ عرش الرحمن، اور اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھوم رہا ہے۔ جب آدمی خوش ہوتا ہے تو بے ساختہ جسم ہلتا ہے، کا عرش جھوم رہا ہے کہ کوئی بڑا عظیم آدمی آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا وہ تو سعد بیمار تھا، زخمی تھا، وہ تو نہیں انتقال کر گیا؟ تو آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ جلدی چلو، تصدیق ہو گئی کہ سعد فوت ہو گئے۔ اتنی تیزی سے آپ نکلے کہ پیچھے صحابہ کے جوتیوں کے تسمے ٹوٹ رہے تھے بھاگنے کی وجہ سے۔ ان کہنے لگے اتعبتنا یا رسول اللہ، اتعبتنا یا رسول اللہ، آپ نے تو ہمیں تھکا دیا، آہستہ چلیں۔ اب میں کہا جلدی چلو، کہیں ہم سے پہلے سعد کو فرشتے غسل نہ دے دیں اور ہم اس کے غسل سے محروم ہو جائیں۔ یہ بھی ایک موت آ رہی، میں موت سے ہی نظام شروع ہو رہا ہے۔ تو جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو سعد کی میت پڑی تھی، کمرہ خالی تھا، کوئی نہیں، لیکن حضور اس طرح داخل ہوئے جیسے اس مجمع کو چیر کے کوئی آدمی مجھ تک آئے تو سیدھا نہیں آ سکتا، ایک پاؤں یوں رکھے گا کہ یوں رکھے گا، ایسے رکھے گا کہ ایسے رکھے گا، اس طرح آپ چلے
بل کھاتے ہوئے اور پھر ایسے سکڑ کے بیٹھ گئے سہانے. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ کون ہے؟ کمرہ خالی، آپ کا داخل ہونے کا انداز نرالا، بیٹھنے کا انداز انوکھا. آپ نے فرمایا کمرے میں ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں، فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، اور میرے بیٹھنے کے لیے ایک فرشتے نے اپنا پر پیچھے کیا ہے اور میرے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہے. موت سے ہی نظام شروع ہو جاتا، موت سے. ایک اور صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی، آپ تبوک میں تھے، وہ مدینے میں فوت ہوئے. مدینے میں 700 میل کا فاصلہ. تو سورج بڑی آب و تاب سے طلوع ہوا تو ساتھ جبریل آئے. تو آپ نے کہا آج سورج میں روشنی بڑی تیز ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورج کی روشنی نہیں ہے، یہ معاویہ بن معاویہ اللیثی فوت ہو گئے ہیں، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے 2 صفیں فرشتوں کی اتری ہیں، ہر صف میں 70,000 فرشتہ ہے، یہ ان کا نور ہے. تو جبریل کہنے لگے جنازہ آپ نے پڑھانا ہے. کہیں میں کیسے پڑھاؤں؟ وہ مدینے میں، وہ تبوک میں، فاصلہ کتنا؟ 700 میل کا. میں ابھی حاضر کرتا ہوں. تو جبریل نے یوں زمین کو سکڑا اور حضرت معاویہ کا جنازہ تبوک میں حضور کے سامنے آ گیا، اور آپ نے جنازہ پڑھایا اور پھر زمین کھینچ کر ان کو مدینے میں پہنچا دیا. موت سے یوں کام شروع ہو جاتے. تو میرے بھائی اور بہنوں، ہم کیسے مرنا چاہتے ہیں میں نے دونوں سامنے رکھ دی ہیں، دونوں بتا دی ہیں. اور یہ جو میں آزادی کا سانس لے رہا ہوں اور آزادی سے نظر اٹھا رہا ہوں، آزادی سے کان لگا رہا ہوں، آزادی سے قدم اٹھایا ہے، آزادی سے کپڑے پہنے ہیں، آزادی سے تجارت کی ہے، اس کے اندر ہی یا موت جنت والوں کے زمرے میں آئے گی یا موت جہنم والوں کے زمرے میں آئے گی. اور اگر قیدیوں کی صف میں چلے گئے تو بس لٹ گئے، برباد ہو گئے. میں نے اپنے ہی عزیزوں میں ایک آدمی کو دیکھا، 7 دن اس کا وجود پورے چارپائی سے تڑپ کے ایسے اٹھ جاتا تھا، پھر گرتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گرتا تھا. 7 دن ان آنکھوں سے میں نے دیکھا. تو وہ ڈاکٹر کہیں گے اصل میں جھٹکے ہیں دماغی. تو ان کی بات ہے، دماغی جھٹکے نہیں تھے، سکرات کے جھٹکے تھے. وہ ایک یہ موت بھی ہے، ایک یہ موت بھی ہے. اور فرشتے آئے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کبھی بتایا نا کہ چلو اب اس کو قرآن سے دیکھیں. تو فرشتے کہہ رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ گئے، لا تخافوا، ڈرو نہیں، آگے کام صاف ہو چکا ہے، منزل کامیابی. ولا تحزنوا، جنہیں چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. وابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنہ، اس جنت کی، التی کنتم توعدون، اس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہیں تمہارے ساتھی دنیا اور آخرت کے. اب بولو کیا چاہتے ہو؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اب وہ وقت آ گیا جس کا تم ٹیکسلا میں خواب دیکھتے تھے، ایسی صورت ہو، ایسی مورت ہو، ایسا گھر ہو، ایسی جوانی ہو، ایسی دولت ہو، ایسی عزت ہو، لیکن یہ ہر ایک کو نہیں مل سکتی. اب بولو جو چاہو گے ملے گا. تمنا علیہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے علیہ، کہ جو تیرے جی میں آتا ہے منہ بھر کے مانگ لے، جو تیرے جی میں آتا ہے منہ بھر کے مانگ لے. اور ٹھیک میرے دربار سے تمہیں ملے گا، کوئی ممکن ہو یا ناممکن، ہر چیز تیری پوری کر کے دے دوں گا. مثلا ممکنات میں سے ہے یا اللہ کھانا ایسا دے، کپڑے ایسے دے، سواری ایسی دے، گھر ایسا دے، یہ ممکنات. ناممکن کیا ہے؟ میری شکل بدل دے. یہ دنیا کے لحاظ سے ناممکن،
میری شکل بدل، سورا میرا چہرہ ہی بدل، تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر دے گا، سارا وجود بدل دے، کر دے گا۔ ناممکن ہے کہ کوئی گھر ہوا میں کھڑا ہو جائے۔ تو ایک اور حدیث مجھے بڑے زمانے کی بات یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت میں کچھ محل ایسے ہیں جن کے نیچے کوئی ستون نہیں، اوپر سے کوئی زنجیر نہیں جس نے اس کو تھاما ہوا ہو، پکڑا ہوا ہو، نیچے سے کوئی ستون نہیں جس نے تھاما ہوا ہو، ہوا میں معلق محل کھڑے ہوئے ہوا میں، اور پورا محل اس طرح اڑتا ہے جیسے ہوائی جہاز اڑتا ہے بغیر انجن، پائلٹ اور پروں کے، اور یہ تو نہیں گرتے اور ڈوبتے رہتے ہیں، نہ وہ گرے نہ ڈوبے، اور وہ ایسا ہے کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر آتا ہے، اور اس میں تو سیٹیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وہ ایک اینٹ موتی، ایک یاقوت، ایک زمرد، ایک اس کے ساتھ سونا، ایک چاندی، پھر زعفران، پھر مشک، پھر عنبر، پھر عرش الہی، چھت، پورا محل اڑتا جا رہا۔ تو کسی نے پوچھا داخل کیسے ہوں گے، سیڑھی تو ہے نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جیسے پرندہ زمین سے اڑتا ہوا اپنے گھونسلے پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی اہل ایمان اڑتے ہوئے اس گھر کے اندر اتر جائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس کو ملیں گے، کس کو ملیں گے؟ تو آپ نے فرمایا لأہل الاوجاع والاسقام والبلوى، جو دنیا میں دکھی رہے، دردوں میں مارے رہے، آزمائش کی بھٹی میں پستے رہے، جلتے رہے، یہ گھر ان کو ملیں گے۔ اور جب انہیں یہ مقام ملیں گے تو جو دنیا میں سکھ کی زندگی گزار کے گئے وہ کہیں گے ہائے ہماری بوٹی بوٹی کر دی جاتی اور ہم بھی یہ سب کچھ پا لیتے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرے دوست میرے قریب کرو۔ وہ کہیں گے تیرے دوست کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہی فقیر بے بس مسلمان جن کو ایک وقت ملی، دو وقت نہیں ملی، تو ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اللہ کہے گا جاؤ ان کا حساب لو، تو فرشتے آئیں گے ہاں بھائی حساب دو۔ وہ آگے کہیں گے کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ سبحان، کیا دیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ ہمارے پاس تو صبر کے سوا کچھ نہیں ہے، ان سے حساب لے جن کو دیا تھا۔ وہ آگے کہیں گے یا اللہ وہ تو یہ شکوہ کر رہے ہیں، اچھا انہیں بلاؤ، تو انہیں بلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بھائی کیا قصہ ہے؟ اللہ تو سارا سن رہا ہے، اب کیا قصہ ہے؟ وہ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے، حساب دو۔ ہم نے کہا ان کا لے جن کو دیا تھا، ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتا ہے؟ آتیت المال غیرنا وابتلینا فصبرنا، مال اوروں کے پاس تھا، ہمارے پاس صبر کے سوا کچھ نہ تھا، ہم صبر کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، ایک اور حدیث کو اس کے ساتھ جوڑ لوں، اس میں اس کا قصہ نہیں لیکن ایک اور حدیث، اما انی لم اجز عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ، میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں تنگی میں رکھا اس وجہ سے نہیں کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے، لوگوں نے تمہیں بڑی گری پڑی نظروں سے دیکھا، لیکن تم میری نظروں میں بڑے اونچے اور عزت والے تھے، میں آج کے دن تمہیں ساری عزتیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں دنیا میں تنگ دستی میں رکھا، تم جاؤ جہاں جاؤ جنت ساری تمہاری ہے، باقیوں کا میں حساب لوں گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے ان من امتی من یسأل درہما لا یعطہ، من یسأل دینارا لا یعطہ، یسأل درہما لا یعطہ، یسأل فلسا لا یعطہ، وَإِن سَأَلَ الْجَنَّةَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ كُلَّهُ۔ آپ نے فرمایا میرے کچھ امتی دنیا میں ایسے رہیں گے جو ایسے بے بس بے حیثیت ہوں گے، کسی سے ایک دینار بھی قرضہ مانگیں تو کوئی نہیں دے گا، دینار سے چھوٹا درہم، 13 درہم کا ایک دینار ہوتا تھا، ایک درہم مانگیں کوئی نہیں دے گا، ایک پیسہ بھی مانگ لیں تو کوئی اعتبار نہیں کرے گا، جا جائیں یہی جن کو تم ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں ہو دنیا میں، جب یہ یوں ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ جنت دے دے تو اللہ ساری ان کے قدموں میں ڈھیر کر دے گا۔ یا موسیٰ ان لی عبادا لو سألنی الجنت لأعطیت بحظافیہا،
وَلَوْ سَأَلَنِي عُلَاقَ صَوْتٍ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا، اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر مجھ سے دنیا میں یہ دیوار پہ کھونٹی ہوتی نا لٹکا کپڑے لٹکانے کے لیے ایک چپٹی ہوتی ہے اس پر کیل لگے ہوتے ہیں، اگر وہ مجھ سے کہیں یا اللہ ٹیکسلا میں ایک کھونٹی چاہیے کپڑے لٹکانے ہیں تو میں ان کو وہ کھونٹی بھی نہیں دوں گا، اور اگر کہیں یا اللہ جنت دے تو نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ تو یہ آزادی ختم ہو رہی ہے موت پر۔ اب کیا ہونے والا ہے یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ دونوں طرف کا بتا دیا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہاتھ میں آنے والی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے یا جنت کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت کا مرتبہ بڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله عز وجل البس الله وجوههن النور واجسادهن الحرير بيض الوجوه خضر الحلل صفر الحلي امشاطهن الذهب۔ اے ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے اور ساری زندگی اللہ کی مان کے چلتی ہے، صرف نماز روزے کی بات نہیں، ساری زندگی اللہ کی مان کے چلتی ہے۔ اس کے توفیل اللہ ان کے جسموں کو ریشم سے مزین کرے گا، چہروں پر اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور ان کو سونے کے زیور پہنائے گا، ان کے سر میں سونے کی کنگھیاں ہوں گی، ان کے دائیں بائیں موتیوں کی انگیٹھیاں ہوں گی جن میں خوشبو کی دھونی ہوگی، اور وہ جنت ایک اور حدیث کو جوڑ کر جنت کی حور سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو چل رہی اس آنے والی بھوک سے بچانا، اس آنے والے عذاب سے بچانا اور اس آنے والی کامیابیوں کا راہ بتانا، اس کام کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، اس کام کے لیے۔ اور نبی اور کسی کام کے لیے نہیں آئے، مسلسل اس ایک محنت کو وجود میں لانے کے لیے کہ وہ جنت، وہ جہنم، یہ راستہ جنت کا، یہ راستہ جہنم کا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ۔ آپ نے دیکھا جہاں سڑک ٹوٹی ہوتی ہے تو حکومت والے مزدور کھڑے کیے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سرخ جھنڈی ہوتی ہے، تو وہ ادھر سے روکتے ہیں اور جس طرف سے راستہ صحیح ہوتا ہے ادھر کی رہنمائی کرتے ہیں، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، کیونکہ وہ تو ہم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم خود بخود ادھر سے ہٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ بعین ہی 1.25 لاکھ نبی اسی کام کے لیے آئے کہ وہ چوراستے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ایک راستہ جہنم کو جا رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بڑا خوبصورت، اور ایک راستہ جنت کو جا رہا ہے اس میں ذرا ہوتی ہیں پرپیچ وادیاں، تو وہ کہتے ہیں ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، ادھر مت جاؤ ادھر جاؤ، کیونکہ جنت نظر نہیں آ رہی، دوزخ نظر نہیں آ رہی۔ اکثریت کہتے ہیں ایسے پاگل کھڑے ان کی کون مانے، چلو راستہ سیدھا ہے، چلو راستہ سیدھا ہے، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، اور جو ادھر کو مڑ گیا وہ پہنچ گیا سیدھا اپنی منزل پر اور جنت میں اور اپنے پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، پھر جو گیا وہ لوٹ کے نہ آیا، اور جو ادھر کو مڑ گیا وہ پہنچ گیا سیدھا اپنی منزل پر اور جنت میں اور اپنے مقام پر پہنچ گیا اور اس ٹھکانے پر پہنچ گیا جس کی طرف اس کو نبیوں نے رہنمائی کی تھی۔ تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہ مسلسل چوراستے پر کھڑے ہو کر یہ صدا لگاتے رہے، یہ جنت کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ، اس سے بچو اس سے بچو۔ اس کو اللہ کے نبی نے ایک مثال سے واضح کیا، مثلی ومثلکم کمثل رجل استوقد نارا، میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی اور اس آگ کو دیکھ کر پروانے آئے، فجعل الفراش یقعن فیہ وهو یذبہن عنہا، اور وہ کپڑا لے کر ان کو پیچھے ہٹاتا ہے، لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ہٹانے کے باوجود کوئی ادھر سے گرتا ہے کوئی ادھر سے گرتا ہے۔ کذالکم، کہ تم بھی ایسے ہو،
انا آخذکم بحجزکم عن النار وانتم تتفلتون منی، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے پیچھے ہٹاتا ہوں، دوزخ بچو، اور تم میرے ہاتھ چھڑا کے جہنم کی آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو۔ یہ اس دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی تباہی ہے کہ یہ نافرمانی کی موت مر کے دوزخ میں چلے جائیں، اور دنیا کے انسانوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یہ اللہ کے فرما بردار بن کر مر کے جنت میں چلے جائیں۔ تو ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچے، اس کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا سب سے آخر۔ جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے، اس کو درمیان میں ختم نہیں، جب کمال پہ پہنچتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب وہ فوجی محنت کرتے جرنیل بن جاتا ہے تو اب اس کے بعد آگے کوئی مرتبہ نہیں، تو وہاں اس کے بعد اس کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے، تو بس اس کے آگے مرتبہ کوئی نہیں۔ جب نبوت چلتے اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اللہ نے وہاں نبوت کا در بند کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ کو اللہ نے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ تو اب ہمارے نبی آئے ساری دنیا کے انسانوں کو اس خوفناک عذاب سے بچانے اور اس حسین اور خوبصورت انجام کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ لیکن آپ 23 برس میں اللہ کے پاس چلے گئے، صرف 23 سال، تو اس کا انتظام اللہ نے کیا کیا کہ آئندہ آنے والوں کو اب کیسے راہ ملے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پوری امت کے مردوں کو، عورتوں کو، ساری دنیا کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا جب دنیا میں آنا تھا تو یہ سب سے انوکھا تھا، سب سے نرالا تھا۔ 610 سال 600 کوئی 580 عیسوی میں 570 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ 570 سال گزر چکے تھے اور ساری دنیا نبوت سے خالی تھی۔ اتنا لمبا عرصہ پہلی دفعہ دنیا پہ آیا کہ کوئی نبی نہیں آ رہا، 570 عیسوی میں آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی آمد پر ایک دم نظام کائنات ایسا بدلا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیاں جا کے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو کہہ رہی ہوں مبارک ہو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، مبارک ہو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن ہمارے نبی کی پیدائش پر ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی، مبارک ہو اللہ کے رسول پیدا ہو گئے، محمد الرسول اللہ پیدا ہو گئے۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کسی نبی کے پیدا ہونے پر بت زمین پہ جا گرے، ہمارے نبی کے پیدا ہونے پر سارے بت زمین پہ جا گرے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے پیدا ہونے پر بڑے بڑے تخت الٹے ہو جائیں، ہمارے نبی کی پیدائش پر ساری دنیا کے بادشاہوں کے جو تخت پڑے تھے ایسے الٹے ہو گئے۔ اور پچھلے 1000 سال سے ایران کے دربار میں آگ جل رہی تھی، وہ آگ ایک دم بجھ گئی، کوئی بجھانے والا نہیں۔ اور کسی نبی کی پیدائش پر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ساری عورتوں کو بیٹے دیے ہوں، ہمارے نبی کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے 570 عیسوی میں آپ کی توفیل ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جس ماں نے جنا بیٹا جنا، پوری دنیا میں۔ اور کسی نبی کے آنے پر جنت کی حوروں کو نہیں اتارا گیا، آپ کی پیدائش پر جنت کی حوریں مکہ میں اتر آئیں، اور آپ کا کمرہ جس میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ جنت کی حوروں سے بھر دیا گیا۔ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حدیث کی خبر ہے کہ جنت کی حوریں آپ کی پیدائش کی منتظر ہیں، اور وہ دائی کا کام دے رہی ہیں، دایا کا کام جنت کی حوروں نے دیا۔ آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا گیا، آسمان کے فرشتے استقبال کے لیے زمین پہ اتار دیے گئے، جنت کی حوروں کو آپ کی ولادت کے لیے اتار دیا گیا۔ ساری کائنات کو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف متوجہ کر دیا۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی نور کی ایک چمک اٹھی جس سے حضرت آمنہ نے مشرق مغرب شمال جنوب تک ساری دنیا آپ کی نظروں کے سامنے ایسے شیشے کی طرح کھل گئی۔ روم کا محل دیکھا، ایران کے محل دیکھے، یمن کے محل دیکھے، حیرہ کے محل دیکھے، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی سر زمین پہ رکھ دیا جیسے سجدہ کر رہے ہیں۔
اور ایک عجیب بات یہ تھی، جب آپ باہر آئے تو آپ کے وجود مبارک پر اندر کی غلاظت کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، یوں لگتا تھا جیسے اندر سے دھو کے اللہ نے باہر بھیجا ہو۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف آنکھ سے لگی ہوتی ماں کی، تو جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھ ناف سے، آپ کی جو ناف ہے وہ ماں کی آنکھ سے جدا تھی، مقطوع سرہ، کٹے کٹائے اندر سے باہر آئے، اور ختنے سمیت اندر سے باہر آئے۔ آپ کا ختنہ نہیں ہوا، ولد مختونا مقطوع سرہ۔ آپ جب پیدا ہوئے تو 3 صفتوں کے ساتھ پاک پیدا ہوئے، دلے دلے، ختنہ ہوا پڑا، ناف اور آنکھ آپس میں کٹی پڑی تھی۔ آپ اس طرح دنیا میں تشریف لائے کہ ساری کائنات میں ایسے کوئی بچہ نہیں آیا۔ ماں نے گود میں لیا اور حیران ہو کہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، آخر ماں تھی یار، اور عورتوں کو بچے جنتے دیکھا، یہ کیا پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، یہ کیا تماشا ہے، حیران۔ ابھی ان کی اگلی حیرانی ختم نہیں ہوئی کہ ایک دم چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے آپ کو اپنے اندر چھپا دیا، اور یوں لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی گود سے اٹھ گئے، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کو پتہ چلے کہ اس کی ذات کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ وآتوہ خلق آدم، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، ومعرفت شیث، اور شیث علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح، صالح علیہ السلام کی خطابت دو، وحکمت لوط، لوط علیہ السلام کی سے حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، بشرا یعقوب، یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال و کمال دو، وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی سختی دو، وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس، الیاس علیہ السلام کا وقار دو، والحن ایوب، ایوب علیہ السلام کی شیرین زبان دو، قلب ایوب، ایوب علیہ السلام کا صادر دل دو، ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیرین زبان دو، وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وعصمت یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی دو، وزہد عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو، نہلا دو، سارے نبیوں کے اخلاق اتار دو۔ اس کے بعد حبیب اللہ اور خاتم الانبیاء، یہ 2 چیزیں اور اوپر مزید دی جائیں گی، جس میں 63 برس ترقی ہوئی تو ہمارا نبی کہاں تک پہنچا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیا بلندی پرواز ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کتنی اونچی قرآن ہے اور کتنی اونچی پرواز ہے۔ صرف ان چند آیات کو اگر سامنے رکھا جائے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَحِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، آدم علیہ السلام سے ہم نے عہد و پیمان کیے پر آدم علیہ السلام بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتا ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ، یہ میں اپنے نبی کو جو بتاؤں پڑھاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ فرق دیکھ رہے ہیں ابا اور بیٹے کا، باپ بیٹے کا، باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے بھول گئے، اور انہی کی تو اولاد ہیں، کہا جا رہا ہے یہ نہیں بھولے گا کبھی بھی، یہ نہیں بھولے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا مانگ لی، یا اللہ اس کو تو بچا لے، تو اللہ نے ایسی تنبیہ فرمائی سخت الفاظ میں کہ ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے نبوت ہی چلی جائے اگر دوبارہ ایسی بات ہوئی، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بعلم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، یا اللہ معاف کر دو میں آئندہ نہیں سوال کروں گا۔ تنبیہ ایسی سخت آئی۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے منافقین کو چھٹی دے دی تبوک کے جہاد میں، وہ کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد مجھے چھٹی دیں، آپ کہتے جاؤ، وہ کہتے میرے سر میں درد میرے چھٹی دیں، آپ کہتے جاؤ، ایسے گندے گندے عذر کرتے آپ کہتے جاؤ جاؤ جاؤ۔ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ آپ چھٹی نہ دیتے یا آپ کے ساتھ چلتے، انہوں نے راستے میں پھر واپس آ جانا تھا۔
جانا تو تھا نہیں. تو اب یہ لوٹتے پھر سب کو پتہ چلتا یہ ہے منافق، یہ ہے منافق، یہ ہے منافق. تو یہ بات اللہ کو اپنے نبی سے پسند نہیں آئی. اب اپنے نبی کو کیسے تنبیہ فرما رہے ہیں ذرا یہ بھی سنیں. اچھا، تنبیہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے تنبیہ کی جائے پھر معاف کیا جائے. پہلے آدمی ناراض ہوتا ہے پھر اگلا معافی مانگتا ہے پھر کہتا اچھا جاؤ معاف کیا، یا ناراض ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیتا ہے. کبھی ایسا دیکھ تو ناراض ہونے سے پہلے معاف. ہمیشہ ہم جب کسی بات پہ برہم ہوتے ہیں پہلے ہم ناراض ہوتے ہیں پھر اگلا معافی مانگتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جو معاف کیا. ذرا ادھر حبیب و محبوب کا تماشا دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ناراضگی بعد میں ظاہر کی، معافی پہلے بتائی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا سوائے اس ایک جگہ سے. اللہ کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم. اللہ آپ کو معاف کرے. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. یہاں ہونا چاہیے تھا اللہ آپ کو معاف کر دے گا، آپ نے کیوں اجازت دی منافقوں کو مستقبل کے صیغے کے ساتھ کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آئندہ آپ اجازت نہ دیں. نہیں، اللہ نے کہا عفا اللہ عنک، میں تجھے معاف کر چکا ہوں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لهم، یہ آپ نے اجازت کیوں دی. پھر الفاظ اتنے نرم ہیں. لما اذنت لهم، الفاظ میں اتنی نرمی ہے کہ یہ لگتا ہی نہیں کہ تنبیہ ہو رہی ہے. جیسے لکھنؤ والے آپ یہ کام مت کیجئے گا، پنجابی ہو تو ایسی آستین جو ہے تو کیوں کیتا ہے. وہ جو لکھنوی ہوتے ہیں وہ ان کی ڈانٹ بھی ایسی ہوتی ہے، دیکھیے کہیں آپ کی شان میں ہم سے گستاخی نہ ہو جائے. تو یہ اللہ ایسے پیار سے کہہ رہا ہے لما اذنت لهم، اور اتنے نرم لہجے پر بھی پہلے معافی سنائی. عفا اللہ عنک، تیرے رب نے تجھے معاف کر دیا. کیا خوبصورت انداز ہے. ابراہیم علیہ السلام آ جائیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کی سنو، وہ ارشاد فرما رہے ہیں وجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم، اللہ مجھے جنت تو دے دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت دے دی. یہ نہیں کہا دوں گا، دے دی ہم نے آپ کو. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بعد میں میرا نام زندہ رہے، میرے بعد میرا نام زندہ رہے. دعا مانگی اور اپنے نبی کو بن مانگے. اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کی سنو. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ تو کھول دے. اللہ نے کھول دیا. اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. داؤد علیہ السلام کی سنو. ان کو کہہ رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داؤد ہم نے آپ کو حکومت دی ہے آپ خواہش کے تابع ہو کے مت چلیں، حکم ہے. اپنے نبی کے بارے میں سنو ما ينطق عن الہوا، میرا نبی تو خواہش کا بول ہی نہیں بولتا، الٹا صفائی پیش کر رہے ہیں. اور قسم اٹھا کے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى. عمر ابن عاص کہنے لگے ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہما یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھ لیا کروں. انہوں نے غلط قیاس ہو گیا، ان سے قیاس غلط ہو گیا. انہوں نے سمجھا جیسے ہم غصے میں آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، سچ کو جھوٹ کو سچ کر دیتے ہیں، یا سچ ہی ہو تو اس میں بھی سخت ہو جاتے ہیں. تو کہیں اللہ کا رسول غصے میں ہو تو کیا لکھوں کہ نہ لکھوں، کہیں ایسا ہو تو نہیں ہوگا آپ کے ساتھ. تو یا رسول اللہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں سب لکھا کروں. تو آپ نے فرمایا لکھو، ہر حال میں لکھو. فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج من هذا الا الحق، یوں کیا جیسے میں نے آپ کو کر کے دکھایا. اپنی زبان باہر نکالی اور اس کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑا. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا.
تو اللہ نے کامل اکمل نبوت کر کے ہمارے بھاگ جاگے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دی. تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ ہمیشہ زندہ رہتے تاکہ ہر دور میں انسانوں کو تبلیغ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کو بند فرما کر ساری امت کو اس انجام سے خبردار کرنے کے لیے کھڑا کر دیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ دوہری محنت ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ذمہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کا پابند بن کے چلنا ہے. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے تو آپ کے پیغام کو ہم نے ساری دنیا میں پہنچانا. یہ دو کام ہمارے ذمہ لگائے گئے. پہلے چونکہ نبی کے بعد نبی آ رہا تھا تو کسی امت کو آگے جانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا در بند کر دیا. خاتم النبیین لا نبی بعدی لا امت بعدکم. تو اب انسانیت چیونٹوں کی طرح بکھری پڑی ہے. یہ کام کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کا تعارف کرانا کس کے ذمہ ہے؟ رسالت کا تعارف، جنت اور جہنم کا تعارف کون کرے؟ تو اب ایک آیت سنیں، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ ایک آیت ہے جو ساری دنیا کے مسلمان مردوں کو عورتوں کو باندھ کے کھڑا کر رہی ہے کہ خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر آؤ اور ساری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف بلاؤ. کیا کہا جا رہا ہے؟ اے میرے نبی کہو، قل کہو. کیا کہوں یا اللہ؟ ہذہ سبیلی، یہ میری راہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرا منصب اور مقصد ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کی سواری پہ سوار ہو کر، علم اور یقین کی سواری پہ سوار ہو کر. اعلی بصیرت، میرا اس کام کا زیادہ پیسہ نہیں، دولت نہیں، منصب نہیں، حکومت نہیں. یہ لفظ اعلی میں معنی چھپا ہوا ہے. دولت نہیں، حکومت نہیں، منصب نہیں، جائیداد نہیں، خاندان نہیں. میری سواری کیا ہے؟ میرا زاد راہ کیا ہے؟ اس اللہ کی طرف بلانا اور یہ تبلیغ کے کام کا کرنا. اس کے لیے میرا سبب، میری سواری، میرا زاد وہ بصیرت، وہ اللہ پر یقین، وہ اللہ پر اعتماد، وہ اللہ کا علم، وہ اللہ کی معرفت، یہ میری سواری ہے. میں اس پر سوار ہو کر صدا لگاتا ہوں، لوگو اللہ کی طرف لوٹ جاؤ. اکیلا سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، وہ اکیلا سب کو کافی ہو جائے گا. اس کے خزانے ختم نہیں، اس کی طاقت کو زوال نہیں، اس کی قوت کو زوال نہیں، اس کی قدرت کو زوال نہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں، اس کے لشکروں میں کمی نہیں. اس کی چوتھے آسمان پر جب آپ گزر رہے تھے معراج پر جانے کے لیے تو ایک لشکر دیکھا گزرتے ہوئے، لشکر جا رہا. ان کے قد ہیں ہزار سال کی لمبائی کا، ایک کا قد ہے اور وہ گزر رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہی لے کر میں جب سے زمین پہ جا رہا ہوں آدم علیہ السلام اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تقریباً کوئی 10,000 سال ہے. میں اترتا ہوں چڑھتا ہوں، میں اس لشکر کو آج تک گزرتے ہی دیکھ رہا ہوں. مجھے بھی ابھی تک نہ اس کے اب پہلے سرے کا پتہ چلا نہ آخری سرے کا پتہ چلا ہے. اور پھر کہا وما یعلم جنود ربک الا ہو. یا رسول اللہ آپ کے رب کے لشکروں کو صرف آپ کا رب ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور جبریل کو سدرۃ المنتہا سے زمین پر آنے میں ایک چٹکی کی دیر لگتی، ایک پل. آنکھ بند کرو تو اوپر ہیں، کھولو تو یہاں ہیں. اتنا تیز رفتار فرشتہ یوں کہہ رہا ہے کہ اس لشکر کا اول آخر میں نہیں دیکھ سکا. وما یعلم جنود ربک الا ہو وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو. لشکر کی طاقت، اب اس کے علم کی طاقت
سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا گرتا ہے تو اس کے علم میں، سبز ہے اس کے علم میں، تر ہے اس کے علم میں، خشک ہے اس کے علم میں، زمین پہ سیدھا گرا اس کے علم میں، ہوا نے اٹھا کے 10 گز دور پھینک دیا اس کے علم میں، اوپر گاڑی کا ٹائر گزر گیا، وہ پہیا پرزے پرزے ہو کر ذرہ ذرہ ہو کر ہوا میں بکھر گیا، وہ ذرے کہاں کہاں جا کے گم ہو گئے اللہ کی نظر میں. اور وہ درختوں پہ جتنے پتے کھڑے ہیں ان کی مجموعی تعداد اللہ کی نظر میں. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی دانہ زمین میں ہے اس کے علم میں، اوپر ہے اس کے علم میں. گندم کے ایک کھیت کے دانے میں نہیں گن سکتا، آپ نہیں گن سکتے. ساری دنیا میں کروڑوں ایکڑ میں گندم کاشت کی گئی، ایک ایک دانے کو اللہ الگ الگ دیکھ رہا ہے، ایک ایک دانے کا الگ وزن اللہ جانتا ہے، اور ایک ایک ایکڑ سے نکلنے والے مجموعی دانوں کا وزن جانتا ہے. پورے پاکستان سے نکلنے والی گندم کے وزن کو جانتا ہے. 6 کے 6 بر اعظم میں جو گندم کٹ کے ڈھیر ہو چکی ہے اس کے مجموعی وزن کو جانتا ہے. پھر ایک ایک دانے پر ایک ایک بشر کا نام لکھا ہوا ہے. آدمی تسلے میں بیٹھا ہے، گندم ملتان کے کھیت میں کٹی پڑی، ایک دانے پر نام لکھا پڑا ہے عبد الرحمان تسلے والے نے اس کو کھانا ہے. کروڑوں اربوں دانوں میں وہ دانہ گم ہوا، اور رب نے عرشوں پہ دیکھا کہ پہنچانا اسی کے منہ میں ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی ربوبیت. فرشتہ اس کے پیچھے چلا. جو مال کراچی کو جانے لگا تھا اس میں سے دانے کو الگ کر کے دوسری بوری میں ڈلوا دیا. وہ وہاں سے آگے چلا، آگے جا کر وہ فلور مل میں پہنچ گیا، کروڑوں لاکھوں اربوں خربوں دانوں میں جا کے مل گیا. پھر چکی نے خوفناک انداز میں سے پیس دیا، پر فرشتے کی نظر سے اس دانے کا ایک ایک ذرہ اوجھل نہ ہوا. وہ اس کے ذرات پر بھی کھڑا ہوا ہے. یہ جب تک کھلانا نہیں میری ڈیوٹی ختم نہیں. پھر اس کو آٹے کی 2.5 من کی بوری میں اس کو نظر میں رکھا، بوری کو چڑھایا، ٹرک پر ٹیکسلے پہنچایا، وہاں سے اسے سٹور پہ پہنچایا، وہاں سے عبد الرحمان کو پہنچایا، اور اس دانے کے ذرات کو کھینچ کر اس کے تھیلے میں ڈلوایا. وہاں سے لا کر اس کے گھر میں بیگم کو پکڑایا. وہ دانہ اپنے چند ذرات کے ساتھ آٹے کے پیڑے میں ملا. اس کے مقدر میں اتنا ہی تھا، باقی کسی اور کے لیے تھا. وہ روٹی پک کے سامنے آئی، اس نے وہ نوالا توڑا جس میں وہ دانے کے ذرات تھے، منہ میں رکھا. دروازے پہ گھنٹی ہوئی، فلاں صاحب بلا رہے ہیں. نوالا منہ میں روٹی چھوڑو. آگے پیچھے دیکھا تو روٹی بچہ ساری کھا چکا تھا. اس کے لیے تو وہی لقمہ مقدر میں تھا جب فرشتہ ساتھ چل رہا تھا. یہ ہمارے رب کا نظام قدرت اور ربوبیت ہے. ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ. یہ صرف حبہ کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ اللہ دانے کو جانتا ہے، اس دانے کی پوری کہانی کو جانتا ہے، اس دانے کے سارے ذرات کو جانتا ہے. اگر وہ دانہ ایک روٹی میں جمع نہیں ہوا، آدھا روٹی میں آیا اور آدھا کسی بسکٹ فیکٹری میں چلا گیا، تو رب وہ طاقتور ذات ہے کہ اس آدھے کے جو بسکٹ میں چلا گیا ہے اس کو بھی پکڑ کے رکھے گا. اس میں سے چند ذرے کسی کیک رس میں چلے گئے تو اس کو بھی باندھ کے رکھے گا. یہ بسکٹ، یہ کیک رس، یہ نوالا، 3 حصوں میں بکھرا ہوا دانا جب تک اللہ اپنی قدرت اور طاقت سے عبد الرحمان کے منہ میں نہیں پہنچا دیتا، فرشتہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ ہے رب العالمین. ڈیلی بنا، کلی بنا، مہکا اس کی مہک گونجی. یہ کون ہے جو ایک پانی کے قطرے پہ اتنی کاریگریاں کر کے دکھا رہا ہے؟ تو ہمیں تو نہیں پتا. اللہ نے کہا ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. کوئی نہیں ہے تیرے رب کے سوا، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے. اللہ ساری کائنات بتاتی ہے اللہ نور السماوات والارض. دیکھو تو صحیح، افق کے پار، شرق کی سفیدیوں میں، غرب کے اندھیروں میں، قطب اور شمال
اور جنوب کی وسعتوں میں آسمان کی بلند چھت میں دیکھو، سرب فلک چوٹیاں دیکھو، برف سے ڈھکے پہاڑ دیکھو، سیاہ چادر اوڑے ہوئے کالے پتھر کے پہاڑ دیکھو، سبزے سے ڈھکے ہوئے سبز پوش پہاڑ دیکھو، میٹھے پانی کی رگوں کے چشمے دیکھو، گرتی آب شاریں دیکھو، لٹکے ہوئے پھل دیکھو، پھنکارتے ہوئے سانپوں کو دیکھو، جھپٹتے ہوئے عقابوں کو دیکھو، پاؤں تلے روندی جانے والی چونٹیوں کو دیکھو، ایک ایک بتاتی ہے کہ اللہ 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 نور السماوات والارض کلن یشہد بجلالی کلن یشہد بجلالی، ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ کوئی بڑا بادشاہ ہے جس کی حکومت کے تلے یہ سارا سامان چل رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ادعو الی اللہ ادعو الی اللہ، یہ میرا کام ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ کیا ہے؟ میرا کام ہے۔ یہ امرود لے لو، امرود لے لو، امرود، کنو لے لو، کنو لے لو، خربوزے لے لو، خربوزے لے لو، کپڑا لے لو، کپڑا لے لو، دھاگا لے لو، دھاگا لے لو، ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ امرود کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کنو کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کپڑے کی طرف بلا رہے ہیں، یہ فیکٹری کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہمارا نبی کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اور ہمارے نبی کے طفیل ہمارا بھی یہ کام ہے، ومن اتبعنی ومن اتبعنی، جو میرا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ امرود کی صدائیں لگانا چھوڑیں، اللہ کو پکاریں، اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، کرو، کماؤ، محنت مزدوری سب کچھ، لیکن کام ہمارا کیا ہے؟ آئے کیوں ہیں؟ روٹی کمانے، کھانا کھانے، بچے بہنے، پھر مر جانے؟ بتائیے، زندگی کو ذرا آپ دیکھیں، غور کریں، زندگی کو دیکھیں، غور کریں۔ بچپن میں کھیلے، لڑکپن میں پڑھے، جوانی میں شادی ہو گئی، میاں بیوی مل گئے، اب روٹی کا دھندا چل گیا، اب کاروبار، نوکریاں، حسب مراتب، کوئی تھوڑا، کوئی زیادہ، کوئی بہت زیادہ، پھر بچے ہو گئے، پھر ان کے گرد گھومنا شروع کر دیا، پھر وہ جوان ہو گئے، پھر ان کی شادیوں کے گرد گھومنا شروع کر دیا، آگے ان کے بچے ہو گئے، پھر ان کے فکر شروع ہو گئے، کچھ درمیان میں مر گئے، کچھ پہلے آگے مر گئے، کچھ اخیر میں مر گئے۔ تو زندگی کا سارے کا سارا جو محور ہے اور جو چکی ہے وہ اس ایک چھوٹے سے دائرے میں چل رہی ہے، پروان چڑھنا، شادیاں کرنا، بچے پالنا، پھر ان کی شادیاں کرنا، پھر اس دوران مر کے قبروں میں جا کے سو جانا، پھر جن ماؤں نے انہیں اپنے گود کھلا کر ان کے پیشاب پخانے دھوئے تھے، اس اولاد کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ سال میں ایک دفعہ ہی ماں کی قبر کو جا کے کچھ پڑھ دیں۔ وہ ایسا بے وفائی کا جہان ہے۔ تو ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، یہ تبلیغ کا کام ہے، جو ہمیں تبلیغی جماعت نہیں دے رہی، اللہ دے رہا ہے، اللہ